بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ BBC نیوز کے مطابق امریکہ میں پولیس کی تحویل میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کی موت کو سرکاری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے پرتشدد احتجاج ختم نہ کیا تو وہ فوج طلب کر لیں گے۔ ہینیپین کاؤنٹی میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جارج کا سانس رکنے کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ جارج کی گردن پر گھٹنا ٹیکنے والے پولیس افسر ڈریک شیوان پر غیر ارادی قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ 3 دیگر پولیس افسران کو بھی برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس تحویل میں جارج کی ہلاکت کے رد عمل میں شروع ہونے والے مظاہروں کا آج 7واں دن ہے اور امریکہ کے مختلف شہروں میں ایسے پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ مسوری کے شہر سینٹ لوئس میں جاری بد امنی کے دوران 4 پولیس والوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے سربراہ کرنل جان ہیڈن جونیئر نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ بعض لوگوں نے پولیس افسروں پر گولیاں چلائیں اور ہمارے 4 لوگ ہاسپٹل میں ہیں، خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ نیو یارک کے معروف ڈپارٹمنٹل سٹور میسز کو توڑ کر لوگ اس میں گھس گئے اور ایک نائکی کے سٹور کو بھی لوٹ لیا گیا، جبکہ دوسری کئی دکانوں اور بینکوں کے شیشے توڑ دیے گئے۔ اس معاملے میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فلائیڈ کے معاملہ نے امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فاموں کے قتل اور نسل پرستی کے گہرے زخم کو تازہ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ فرگیوسن میں مائیکل براؤن کے قتل اور نیو یارک میں ایرک گارنر کے قتل کے بعد پیش آیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دونوں قتل کے بعد بلیک لاؤز میٹر یعنی سیاہ فام افراد کی زندگیاں بھی اہم ہے جیسی مہم چل پڑی تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے غم و غصے کی یہ لہر برسوں سے جاری سماجی و معاشی عدم مساوات اور مختلف نسلوں کو امتیازی بنیادوں پر الگ تھلگ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی مایوسی کی عکاسی کرتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی بد امنی کو روکنے کے لیے فوج بلانے کی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شہر اور ریاستیں مظاہروں پر قابو پانے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تو وہ فوج کو تعینات کر دیں گے اور ان کے مسئلے کو جلد ہی حل کر دیں گے۔ جس وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں یہ باتیں کر رہے تھے، اسی وقت پولیس قریبی پارک میں آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں سے مظاہرین کو منتشر کر رہی تھی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اس کے بعد صدر نے پارک کو عبور کیا اور توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والے ایک چرچ کے پاس کھڑے ہو کر تصاویر بنوائیں۔ ان کے اس عمل پر لوگوں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صدر نے محض تصویر بنوانے کی خاطر پرامن مظاہرین کو جارحانہ طور پر نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں ایک مختصر خطاب کیا جہاں قریب ہی جاری احتجاج کو منتشر کیے جانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ جارج فلائیڈ کی وحشیانہ ہلاکت سے تمام امریکی افسردہ ہوئے ہیں اور اس کی مذمت کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جارج کی یاد کی مشتعل ہجوم کے ہاتھوں بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اتوار کے روز دارالحکومت میں لوٹ مار اور تشدد کے مناظر کو شرمناک قرار دیا لیکن اس سے قبل شہر کے دفاع کو مضبوط بنانے کا عہد بھی کیا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے قومی احتجاج پر بات کی اور اس کا الزام پیشہ ورانہ شر پسندوں اور فاشسٹ گروپ انتفا پر لگایا۔ انہوں نے انتفا کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ انہوں نے شہروں اور ریاستوں سے نیشنل گارڈ کی تعیناتی کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ ریزرو فوج کو اندرونی ہنگامی صورتحال میں مداخلت کرنے کے لیے اتنی تعداد میں تعینات کیا جائے تاکہ ہم سڑکوں کی صورتحال پر قابو پا سکیں۔ اب تک کشیدگی سے نمٹنے کے لیے امریکہ میں 16,000 فوجی تعینات کیے جا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر کوئی شہر یا ریاست ضروری اقدامات اٹھانے سے انکار کرتی ہے تو میں امریکہ کی فوج تعینات کروں گا اور ان کے لیے جلد ہی مسئلہ حل کر دوں گا۔ سینئر ڈیموکریٹس کی جانب سے ان کے بیان کو فوری تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں میں سے جو بائیڈن نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ امریکی فوج کو امریکی عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ایوان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اور سینٹ میں اقلیتی رہنما شومر نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ پرامن مظاہرین کو آنسو گیس کا نشانہ بنایا گیا
تاکہ صدر کسی چرچ کے باہر فوٹو کھنچوا سکیں۔ شومر نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ صدر کس حد تک جا سکتا ہے، ان کے اقدامات سے اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے۔ شمالی امریکہ سے ہمارے نمائندے اینتھونی زرکر نے بتایا کہ جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے کئی شہروں میں احتجاج اور بد امنی کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، لیکن لوگ بڑے پیمانے پر پابندیوں کو نظر انداز کر کے مظاہرے جاری رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نیو یارک سٹی میں کرفیو نافذ ہے، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں اپنے کرفیو میں 2 مزید راتوں تک توسیع کر دی ہے۔ نیو یارک شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ مظاہرے کافی حد تک پرامن رہے ہیں، لیکن انہوں نے وارننگ دی کہ ہم لوگوں کو چوری کرنے یا نقصان پہنچانے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار جاری ہے، دکانوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور سارے کا سارا حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بوسر نے رات 7 بجے سے صبح 4 بجے تک کرفیو کا آرڈر دیا تھا۔ واشنگٹن میں پرتشدد مظاہروں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ مینی ایپیولس میں شہریوں نے کرفیو کی سخت مذمت کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر جان ایلگون کے مطابق جارج فلائیڈ کو جس جگہ ہلاک کیا گیا تھا، شہریوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر اکٹھے ہو کر ان کی یاد میں شمعیں روشن کی۔ لاس اینجلس کا مارچ لوٹ مار کی نظر ہو گیا۔ مظاہرین نے مارچ کے قریبی راستوں میں توڑ پھوڑ کی اور دکانوں کو نشانہ بنایا۔ وان نیوس میں ایک اور پرامن مظاہرہ بھی لوٹ مار اور گرفتاریوں پر ختم ہوا۔ تاہم شام 6 بجے کے کرفیو کے باوجود احتجاج جاری رہا اور شہر کے کچھ حصوں میں کاروبار جاری رہا۔ لاس اینجلس میں ہفتے کے آخر میں تشدد اور چوری کی وارداتیں ہوئیں اور کئی گروہوں نے پولیس کی گاڑیوں اور دکانوں کو توڑا۔ لاس اینجلس میں کرفیو شروع ہونے کے بعد شہر کے پولیس سربراہ نے کہا کہ تباہی اور خلفشار پیدا کرنے والے افراد جارج فلائیڈ کی یاد کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مارخور نیوز۔ مارخور زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔